السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معتل لام کے قاعدے۔ ہم نے اس سے پہلے معتل فا معتل عین کے قاعدے پڑھے تھے، اب آج ہم معتل لام کے قاعدے پڑھیں گے۔ معتل لام یعنی ناقص کہتے ہیں معتل لام، جس کے عین کلمے پہ حرف علت ہو۔ قاعدہ نمبر 1، جو واو کے آخر کلمے میں ہو، جو واو کے آخر کلمے میں ہو، یعنی واو کے آخر نہیں بلکہ وہ آخر کلمے میں ہو، جو واو آخر کلمے میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دعیا۔ جو واو آخری کلمے میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دعیوا تھا، کیا ہو گیا؟ یہ دعیا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دعیا۔ اور رضیہ کہ اصل میں رضیوا تھا، رضیوا کیا ہو گیا؟ رضیہ ہو گیا، کیونکہ واو سے پہلے زیر تھا تو واو جو ہے یا سے بدل گیا، تو رضیوا رضیہ ہو گیا، رضیہ۔ یہ رضیہ جو ہے یہ دعیوا، یہ دعیہ جو ہے مجہول ہے، فعیلہ کے وزن پہ ہے، اور رضیہ یہ باب سمیہ سے آتا ہے، یعنی یہ سمیہ یعنی فعل ماضی ہے، یہ معروف ہے، رضیہ سمیہ۔ تو ان کے مصدر سے پتہ چلے گا ہمیں، اس کا مصدر آتا ہے دعوتن اور اس کا مصدر آتا ہے رضوانن، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کے مصدر میں واو ہے اصل مادہ، اور یہ یا سے یہاں پہ بدلا ہوا ہے، تو وہ لغت میں دیکھیں جب آپ کو معلوم ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2، جو واو اصل کلمے میں تیسری جگہ ہو، یعنی جو واو تیسری جگہ ہو، تیسرا حرف ہو، یعنی مطلب 2 حرف کے بعد آ رہا ہو، جب چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے، یعنی مطلب جب چوتھی جگہ آ جائے واو یا اس سے زیادہ آگے آ جائے واو، تو اب اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں، کلمے میں جو ہے یا تو چوتھی جگہ ہو یا اس کے بعد والی جگہ ہو واو، اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، یعنی ما قبل پہ زبر ہو۔ واو کے موافق کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے، کیونکہ پیش کو کھینچنے سے ہی واو پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے مخالف حرکت کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، جسے لین کہتے ہیں، کیونکہ زیر ہوگی تو وہ تو یا سے بدل جائے گا، لیکن اس کی مخالف حرکت سے مراد ہے یعنی جب وہ لین ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ اس والے کیس میں بھی کیا ہو جائے گا؟ واو یا ہو جائے گا، اور یا کو بسبب فتحہ، جو پہلے زبر تھا، واو سے پہلے جو زبر تھا اس کی وجہ سے ما قبل الف سے بدلتے ہیں، جیسے یدعا کہ اصل میں یدعو تھا، یہ مفعول، یہ مجہول ہے اس کا، دعا یدعو کیا تھا اصل میں؟ دعوا یدعو تھا، اسی سے دعا یدعو ہو گیا، اور اس کا مجہول آتا ہے دعیا یدعو، دعیا یدعو، تو یفعلو کے وزن پہ آئے گا اس کا مجہول، یدعو یفعلو، تو یہ یدعو تھا، یدعو۔ یہ واو دیکھیے چوتھی جگہ آ رہا ہے، دیکھیے یا ہے علامت مضارع، 1 2 3 4 چوتھی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اب اس کو کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے، اور واو کے مخالف بھی ہے، دیکھیے یہ والی حرکت جو ہے زبر ہے، یہ واو کے مخالف ہے، تو اسے یا سے بدل دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا یدعو ہو جائے گا، یدعو۔ تو اب اس یا کو جو ہے یہ متحرک ہے، اور متحرک ہو یا اور واو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں۔ یا اور واو پہ جب کوئی بھی حرکت آ رہی ہو، زبر زیر پیش کی، اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے، تو ہم اس کو جو ہے الف سے بدل دیں گے، تو یہ ہو جائے گا یوں، اور یہ جو زبر ہے یہ ایک کھڑا زبر ہو جائے گا عین پہ، تو یہ یدعا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یدعو کیا ہو جائے گا؟ یدعا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسے، یہی بتا رہے ہیں، یہ یدعو یدعا ہو گیا، اور یرزا بھی یرزبو تھا، وہ یرزا ہو گیا، وہی یدعا کی طرح۔ قاعدہ نمبر 3، جو الف واو اور یا
آخر میں ہو، یعنی آخری لفظ ہو، آخری حرف ہو کسی کلمے میں، الف، واو اور یا، وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے، گر جاتا ہے، یعنی الف بھی جو ہے آخری میں ہو اور واو بھی آخر میں ہو، یا بھی آخر میں ہو، اور اس پر یا تو کوئی حرف جازم داخل ہو رہا ہو یا پھر جو ہے وہ امر ہو یا نہیں ہو، تو اس وقت بھی اس پہ جزم آتا ہے، تو اس حالت میں یہ گر جاتے ہیں۔ جیسے لم یخشا، لم یرمی اور لم یدعو، تینوں کی مثالیں ہیں یہ۔ لم یخشا تھا اصل میں، کیا تھا؟ یہ الف تھا، لم یخشا سے لم یخشا ہو گیا، لم یرمی اس میں یا تھی، اس لیے یہ لم یرمی ہو گیا، اور لم یدعو اس میں واو تھا، یہ کیا ہو گیا؟ لم یدعو۔ تو یہ گر جاتے ہیں جب آخر میں ہو اور حرف جزم ان پہ داخل ہو۔ قاعدہ نمبر 4، وہ تو کوئی بھی حرف علت گر جاتا ہے، انہوں نے اس کو قاعدہ بنا کے ایک پیش کر دیا ہے۔ قاعدہ نمبر 4، جو واو اس میں فاعل کے آخر میں ہو، اس میں فاعل جو فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، اس میں فاعل کے آخر میں ہو، اور مفعول والی فاعل ان کے وزن پہ بھی ہو، اور جو بھی اس میں فاعل ہوتے ہیں یعنی مجرد ہو چاہے مزید فی ہو، سب میں یہ قاعدہ چلے گا۔ اس میں فاعل کا وزن چاہے مفعل ہو، مفاعل ہو، متفاعل ہو، یا مفاعل ہو، متفاعل ہو، یا پھر متفاعل ہو، جو بھی اس میں فاعل ہیں ان سب میں یہ قاعدہ کام کرے گا۔ اس میں فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تو اس میں پہلے کسرہ ہی ہوتا ہے، وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے، وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے۔ جیسے داعون تھا، دا یدعو سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ داعون، داعون بنے گا۔ تو یہ واو جو ہے یہ چوتھی جگہ آیا، دیکھیے دال، الف، عین اور واو چوتھی جگہ آیا، اس کو یا سے بدلیں گے کیا ہو جائے گا؟ داعین ہو جائے گا۔ یا پہ پیش جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، یا پر پیش کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے، تو اس پیش کو ختم کر دیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا، اصل میں یہ یوں ہو جائے گا، نون ظاہر ہو جائے گا اس وقت، یہ ہو جائے گا ایسے کر کے داعی، یہ یا بھی ساکن اور نون بھی ساکن، داعین ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ داعین، داعین تھا یہ داعین ہو جائے گا۔ جب ہم اس پہ سے پیش ختم کر دیں گے، ہم نے ایک پیش ختم کر دیا، تنوین بچی اس پہ، تو یہ داعین ہو جائے گا، داعین، کیا ہو جائے گا؟ یہ داعین۔ یہ ایک یہ سمجھ لیجئے تنوین کا نشان ہے، ایک پیش ختم ہو گیا، داعین، دو اجتماع ساکنین ہوا، دو ساکن جمع ہوئے، حرف علت گر جاتا ہے، حرف علت قربان ہو جاتا ہے، تو حرف علت کو ہم نے گرا دیا، تو دیکھیے یا گر گیا، تو کیا بنے گا؟ یہ داعین بنے گا، داعین۔ پھر اس نون کو بھی جو ہے تنوین کی طرح لکھ دیتے ہیں، تنوین کی طرح لکھ دیتے ہیں اس کو، تو یہ ایسے ہو جائے گا داعین۔ اس کو پھر یوں نون کی طرح لکھ دیں گے، تنوین جو ہوتی ہے اس کی طرح لکھ دیں گے تاکہ اچھا لگے دیکھنے میں، تو اسے داعین کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ داعیون تھا، کیا تھا؟ داعیون، وہی بتا رہے ہیں داعیون، اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے، جیسے رامن، کیا تھا اصل میں؟ رامیون تھا، اس میں بھی وہی چیز آئے گی۔ قاعدہ نمبر 5، جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہوں اور ان سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں۔ جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو، واو اور یا جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، واو اور یا میں سے پہلا ساکن ہو، تو اس واو اور یا کو یا سے بدل کر یا میں تشدید دیتے ہیں، یعنی ادغام کرتے ہیں۔ جیسے مرمیون، کیا تھا اصل میں؟ مرمیون، مرمویون تھا، کیا تھا؟ مرمویون، مفعول کے وزن پر، مرمویون، مفعول۔ تو رما، یرمی، رمین، اسی سے رامن اور مرمویون، تو مرمویون کیا ہو گیا؟ مرمیون، مرمیون، کیونکہ واو اور یا جمع ہوئے، پہلا ساکن ہے یعنی واو ساکن ہے، تو اس واو کو یا سے بدل کے یا میں مدغم کر دیں گے۔ تو اصل تو یہ مرمیون ہونا چاہیے تھا، تو یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے اس لیے مرمیون کر دیا، تو کیا کر دیا؟ اسے مرمیون کر دیا۔
دیکھیے اسے، مرمویون، مرمویون تھا، واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن ہے، پہلا ساکن ہے، اس کو یا سے بدلا ہم نے، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا مرمویون، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا، یہ ایسے لکھا جائے گا پھر یہ، کیونکہ تشدید بھی ایسی ہوتی ہے، پہلے ساکن پھر حرکت والا پھر متحرک، تو ویسے ہی کر دیں گے اسے، تو ہو جائے گا مرمویون، یہ ہو جائے گا مرمویون، مرمویون ہو جائے گا یہ۔ تو یا اپنے سے پہلے کیا چاہتی ہے، زیر چاہتی ہے، تو اس مرمویون کو مرمیون کر دیں گے یا کی وجہ سے، کیونکہ یا جو ہے زیر کو کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے، تو یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، تو اس لیے یا کو یا سے پہلے زیر دے دیں گے، کیا دے دیں گے، زیر دے دیں گے، یا اپنے سے پہلے زیر کو چاہتی ہے، تو مرمیون ہو جائے گا، اسی وزن پہ آئے گا مرضیون، رضیہ یا رضا سے مرضیون۔ اور واو کے کیس میں اگر دونوں واو ہوں تو مدعون ہوگا، جو دعا یدعو سے ہوتا ہے، مدعون، وہ بھی آگے آ رہے ہیں، سارے قاعدے بھی آ رہے ہیں۔ جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، جیسے تلقن کے اصل میں تلقون تھا، کیا تھا، تلقون تھا، تلقون، یہ عرب کہتے ہیں، ان کی زبان پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، بسبب اجتماع ساکنین، درمیان یا اور تنوین کے اسے گرا دیا، کیونکہ دیکھیے تلقون، یہ کیا تھا، تلقون، یہ باب تفاعل سے آتا ہے، تلقون، تلقون، دیکھیے ایک تا ہے، ایک لام ہے، دو قاف، تو یہ واو پانچویں جگہ آ رہا ہے، پانچویں جگہ آ رہا ہے یہ واو، اور چوتھی جگہ بھی مان سکتے ہیں اگر تشدید کا اعتبار نہ کریں، تو اس کو یا سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ تلقیون ہو جائے گا، تلقیون، یا پہ پیش بھاری ہوتا ہے، ایک پیش ہٹا دیا ہم نے، ختم کر دیا، ایک پیش ختم کر دیا تو کیا ہو جائے گا، یہ تلقین ہو جائے گا، تلقین، یہ ہو جائے گا تلقین۔ اصل میں یوں ہو جائے گا کیونکہ کاف پہ تو پیش ہی ہے، تو تلقین ہو جائے گا، تو یا گر جائے گی تو تلقن ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے نا، بلکہ جو ہے ایک تھوڑا سا ویسا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اصل میں یہ تلقیون تھا، تلقیون، تو یا جو آئی جب، تو یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی، تو اس لیے اس کو بھی ہم نے زیر دے دیا یا کی وجہ سے، یہ یوں ہے۔ پھر جو ہے یہ یا اور نون کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا کیونکہ ہم نے ایک پیش ختم کر دیا جو یا پہ بھاری تھا، تو اس لیے یہ تلقین ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، تلقین، یا جو ہے وہ گر جائے گی، یا جو ہے وہ گر جائے گی، نون باقی رہے گا، تو کیا ہو جائے گا، تلقن، کیا ہو جائے گا، تلقن ہو جائے گا، تو تلقن بچے گا، تلقن بچے گا، ایسے وہی بتا رہے ہیں، یہ وہی بتا رہے ہیں، باب تفاعل سے آتا ہے، باب تفاعل، تلقن رہ جائے گا اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ تو اس کو اگر یاد کریں گردان کو، دعا یدعو دعوتاً فہو داعین ودعی یدعا دعوتاً فہو مدعو، مدعو مفعول، الامر منہ ادعو والنہی عنہ لا تدعو، صرف صغیر۔ دعا یدعو کے وزن پہ بہت سارے آتے ہیں، جیسے
समा यस्मु सुमुवन, बदा यबदू बुदुवन, बदा यबदू बुदुवन फ़हुवा, बदा यबदू बुदुवन फ़हुवा बादिन, व बुदिया युबदा बुदुवन फ़हुवा मदउवन, अलम्र मिन्हु उदउ बुदउ बुदु बुदउ बदा यबदू बुदुवन, दायदू दावतन, तो बुदु खैर जो है ये बदा यब्दू आता है, इसी के वज़न पे आता है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है। आप इसे याद कर लें तो आगे इंशाल्लाह जब इसकी तफसील आएगी ना, जब बता दिया जाएगा आपको। इसी के वज़न पे आता है बदा यब्दू बुदुवन। और ऐसे ही एक आता है समा यस्मु सुमुवन, और ये रज़िया यरज़ा, रज़िया यरज़ा रिज़वानन, रिज़ाअन भी आता है, रिज़वानन भी आता है। रज़िया यरज़ा रिज़वानन फ़हुवा राज़िन, व रोज़िया युरज़ा रिज़वानन फ़हुवा मरज़ियुन, मरमियुन का कायदा यहाँ पे जारी होगा। मरज़ियुन अलम्र मिन्हु इरज़ा व नही अन्हु ला तरज़ा, ला तरज़ा। रमा यरमी रमियन फ़हुवा रामिन, व रुमिया युरमा रमियन फ़हुवा मरमियुन, अलम्र मिन्हु इरमी व नही अन्हु ला तरमी। तलक्का यतलक्का तलक्कियन फ़हुवा मुतलक्किन, व तुलुक्किया युतलक्का तलक्कियन फ़हुवा मुतलक्कन, अलम्र मिन्हु तलक्का व नही अन्हु ला ततलक्का। इसे भी याद कर लें बाब तफ़ाउल से। अब बाज़ अब्वाब की पूरी गर्दान यानी सरफ़ कबीर लिखी जाती है ताकि सेगों की बदली हुई सूरतें अच्छी तरह मालूम हो जाएं। गर्दानों के बाद ज़रूरी तालीलें भी लिखी जाएंगी। ये आगे आ रही हैं, सरफ़ कबीर आ रही है इसमें, ठीक है, इसे आप याद कर लें। जी वो मुझसे गलती हुई थी, मैंने वीडियो को पॉज किया और अब मैंने गर्दान जो है वो दोहराई, तो मुझे समझ में आ गया मेरी गलती कहाँ हुई थी। बदा यबदू बुदुवन फ़हुवा बादिन, व बुदिया युबदा बुदुवन फ़हुवा मबदुवन, मबदुवन, अलम्र मिन्हु उबदू व नही अन्हु ला तबदू। मैं उसे उदबू कर रहा था, मैं दाल की वजह से उसमें गलती कर रहा था, तो वो हर्फ जिनमें जो है ऐसे जैसे दाल और बा है या दाल आ रहा था उसमें भी बदा यबदू में, तो इसलिए मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। समा यस्मु भी इसी वज़न पे आता है। समा यस्मु सुमुवन फ़हुवा सामिन, व सुमिया युस्मा सुमुवन फ़हुवा मसमुवन, अलम्र मिन्हु उस्मु व नही अन्हु ला तस्मु, तो इसी वज़न पे आ जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।